اور واضح لفظوں میں کہہ دوں کہ یہ پوری انسانیت کی تاریخ میں اس طرح گھناؤنی اور اس طرح کی سازشیں کبھی بھی ملکوں کے ساتھ نہیں ہوا کی ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر عالم اسلام پر کسی طرح کا بحران آ رہا ہے تو یہ صرف مسلمانوں کا بحران یا کرائسس نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کی کرائسس اور پوری انسانیت کا بحران ہے. اس لیے کہ پوری کائنات کی قیادت کی ذمہ داری اسے دی گئی تھی جس کے پاس اللہ کا آخری میسج اور اللہ کا آخری پیغام غیر محرف طریقے سے محفوظ ہے. تو اگر اس کے ساتھ کسی طرح کی انارکی ہوتی ہے یا کرائسس یا بحران کی شکار وہ امت ہوتی ہے تو یہ بحران پوری انسانیت، پوری کائنات اور پوری دنیا اس کی شکار ہوگی اور ہو رہی ہے. اسی لیے آج ہم پوری دنیا کے اندر انارکی دیکھ رہے ہیں. ہماری سوسائٹیاں تباہ ہے، ہمارے معاشرے تباہ ہیں، ہمارا امن تباہ ہے اور ہماری شانتی تباہ ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس معاشرے کو، یہ جیتا جاگتا معاشرہ، پھلتا پھولتا معاشرہ اور پھولوں کی طرح مہکتے معاشرے کو کس نے بگاڑا؟ ہم نے اپنی پوری تاریخ میں جس کی ابتدا امن ہے، جس کی انتہا امن ہے، جس اسلام کی ملی ہی سلم سے ماخوذ ہے اور جس ایمان کا مادہ ہی امن ہے، بھلا اس کے ماننے والوں سے بد امنی کا آپ اندیشہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی مناسبت سے میں بتا دوں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اور اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی بات کی جاتی ہے، میں اور ہم مسلمان اپنا آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اس بات پر ہم تمام مذاہب، جتنے بھی مذاہب ہم میں ہیں، تمام کا اتفاق ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به من حمر النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسلام سے پہلے میں عرب جاہلیت کے اندر جو حلیف ایک دوسرے کے بنا کرتے تھے، امن کے لیے معاہدے ہوا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر ہوا تھا. اور خدا کی قسم آج بھی اگر اسلام میں رہتے ہوئے اگر مجھے کوئی اس قسم کے امن کے معاہدے کے لیے دعوت دے گا تو میں سب سے پہلے لبیک کہوں گا. یہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ لاسٹ پروفیٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. دوسری بات کہ اس ہندوستان کے اندر 1947 میں بھی ہم نے امن کا پیغام دیا اور ہم نے ہندوستان کو ٹھکرایا تھا. کیا ہندوستان والے اس تاریخ کو یاد نہیں رکھے کہ 1947 میں پاکستان کو ہم نے ٹھکرایا اور 1971 میں پاکستان کو ہم نے توڑا؟ تاریخ بھلانے سے بھولتی رہی. قومی یکجہتی یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے پڑوس سے، اپنے برادران سے، اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کریں. میں ایک حوالہ پیش کر دوں مختصر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دنیا کی کسی بھی تاریخی کتاب میں اور دنیا کے کسی بھی میسج والی کتاب میں اور جو بھی آسمانی کتاب کے نام پر کوئی کتاب اگر دنیا کے اندر موجود ہے تو اس میں یہ پیغام آپ نہیں دکھلا سکتے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. مسلمانوں اور اس پیغام کے ماننے والے لوگوں جو قرآن عزیز کو مانتے ہو، سنو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی، جو تمہارے ساتھ کوئی قوم دشمنی کر رہی ہو، کچھ لوگ تم سے دشمنی کر رہے ہو، لیکن اگر عدل اور انصاف کی کرسی پر تم بیٹھے ہو تو اگر وہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں تو یہ دشمنی ناانصافی کرنے کی بنیاد نہ بنے. یہ قرآن عزیز کا واضح حکم موجود ہے مسلمانوں کے لیے. کیا کوئی بھی
دنیا میں ایسی سوسائٹی ہے جو اپنے دشمنوں کے بارے میں یہ کہے کہ اگر تمہاری قوم کا کوئی فرد تمہارے پاس آئے اور ایک دشمن کا فرد آئے اور حق دشمن کے فرد کو ملتا ہو تو فیصلہ دشمن کے حق میں دیا جائے گا، اپنے فرد، اپنے بیٹے اور اپنے باپ کے حق میں نہیں۔ اور بے شمار واقعات ہیں۔ میں اس سلسلے میں اپنا یہ پیغام آپ کو بتا کر جا رہا ہوں اور سننے والوں کو سنا کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارا پیغام امن و آشتی ہے، ہماری ابتدا بھی امن و آشتی سے ہے اور ہماری انتہا بھی امن و آشتی سے ہے۔ میں اپنے برادران وطن سے بھی، ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہم اسے ہندوستان میں ہم اس چمن میں مختلف پھولوں کے ساتھ رہے ہیں اور اپنی مہک اور خوشبو کو ہم نے چھوڑا ہے، آئندہ بھی ہم مل کر کے رہیں گے۔ ایسی ہم تمنا، آرزو اور اس دعا کے ساتھ کہ ہندوستان خوشحال رہے، آباد رہے اور ہم سب مل کر کے اس ہندوستان کو ترقی کی معراج تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔